کہ تو اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے. طاہر صاحب نے اس مقصد کے لیے مجلس برپا کی ہے. ان کے بھائی علیل ہیں, علی طاہر, ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. علی جعفری کے بھانجے زین امریکہ میں ایک ایکسیڈنٹ میں علیل ہیں, انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. حسنین ماتمی ہمارا, پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. 12-13 سال کی رفاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے براہ راست گفتگو, بہت سے ایسے لفظ, بہت سی ایسی باتیں جنہیں 1400 سال سے منبر سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی, سمجھنا چاہتا ہی نہیں انسان. جاگے ہوئے کو, سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے, جاگے ہوئے کو جگایا نہیں جا سکتا. لیکن قدرت بعض اوقات ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ جو چیز 1400 سال سمجھ میں نہ آئے وہ 14 گھنٹوں میں سمجھ آ جاتی ہے. دنیا آج تک نہیں سمجھ سکتی تھی کہ علی کی تلوار خاموش کیوں تھی. اگر آپ تھک جائیں گے میں بھی تھک جاؤں گا. یہاں وہ نوجوان بھی ہیں جو دھرنے میں جاگ سکتے ہیں, تو مجلس میں نہیں جاگ سکتے. یعنی وہ تلوار جو 1400 سال تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ خاموش کیوں رہی, آج جب وقت پڑا تو اس تلوار کو نہیں یاد کیا جس نے ایران فتح کیا تھا. تھوڑی سی مشکل بھی ہے, جس پہ ہمیشہ فخر کیا جاتا ہے وہ تلوار یاد نہیں آئی. جس کے ذریعے اسلام پھیلا وہ تلوار یاد نہیں آئی. حالانکہ بڑے بڑے دعویٰ داران اسلام موجود تھے. آپ سو کے سنیں گے, میں کوئی پارلیمان میں تقریر نہیں کر رہا ہوں. بڑے بڑے دعوے داران اسلام بھی موجود تھے. وہاں چلتی ہوئی تلوار کا تذکرہ نہیں ہوا, وہاں علاقے فتح کرنے والی تلواروں کا تذکرہ نہیں ہوا, وہاں زکوٰۃ وصول کرنے والی تلواروں کا فیصلہ نہیں ہوا. وہاں جس کا ذکر ہوا وہ اس تلوار کا جو اس وقت چلی جب ضرورت پڑی, اور اس وقت خاموش ہو گئی جب ضرورت پڑی. اس وقت بڑے بڑے دعوے داران بیٹھے تھے. جیسا آپ رسپانس دے رہے تھے اس میں اندھیرا ہو جانا ہی ضروری ہے. ایک دفعہ آواز بلند اس میں تیزی سے ہی رہا. اس تلوار کا ذکر ہوا کہ میں اس مولا علی کا ماننے والا, لفظ مولا بھی استعمال ہو. اس وقت کسی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ مولا کا مطلب کیا ہے. مولا کا مطلب تو دوست ہوتا ہے, تو کسی بھی دوست کی تلوار کہا نہیں, مولا علی کی تلوار. لفظ مولا بھی تلوار کی طرح لگا, تلوار بھی مولا کی طرح لگا. ایک تو آدمی نے دنیا نے دیکھی بزرگان گرامی, اس پر اعتراض نہیں کیا کہ مولا کیوں کہا, اس لیے کہ مقدس حیوان ہے. مقدس حیوان میں مولا پہ اعتراض نہیں ہے, مقدس رسول سے قدیم میں اعتراض ہے. بزرگان گرامی یہ باتیں سمجھ آتی ہیں جب حالات اپنے موافق آتے. یہاں بھی تو مولا کا اعتراض نہیں کیا کہ لفظ مولا کیوں استعمال کیا, کہا کہ میں اس مولا کا ماننے والا جس نے اس تلوار کو اس وقت نیام میں رکھی جب اس سے دنیا کو فنا کر سکتا تھا. یہ جملہ ہے بچوں کو سمجھایا کہ خاموشی اختیار کر لینا, اور وہ سمجھا رہے جنہیں کربلا کا پتہ ہی نہیں. بزرگان گرامی میں میرا ساتھ دیجیے گا, میں بولوں گا, یہ باتیں ضروری ہیں. جو کربلا والے ہیں وہ خاموش ہیں, اور جن کا کربلا سے تعلق نہیں وہ کربلا سمجھا رہے ہیں. کربلا دھرنے کا نام نہیں ہے,
جیب سے خریدی ہوئی زمین پہ برپا کرنے کا نام اس ممبر سے نہیں بات کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ کربلا دوسروں کے بچے قربان کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے بچے قربان کرنے کا نام۔ یہ باتیں سمجھ آ رہی؟ چلیے اپنے براہ راست اس تلوار کا ذکر جو نیام میں رکھ لی گئی تھی، 25 سال کی خاموشی، اب سمجھ آئی کہ اگر مولا کائنات 25 سال خاموش نہ رہتے تو آج علی کی تلوار کا تذکرہ اس طرح نہ ہوتا۔ کمال یہ جس کے سامنے تلوار چلے وہ چلانے والا ظالم، جس پر تلوار چلے وہ مظلوم، لیکن واہ رے اہل بیت، علی کی تلوار بھی مظلوم، حسین بھی مظلوم۔ چلی ہے تلوار، ایسا نہیں کہ تلوار چلی نہیں، اور ایسی چلی کہ پھر اس کے آگے کسی کی نہ چلی لیکن ایک ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں میرے نوجوان توجہ دیں، جب تلوار چلتی ہے یا آج کی زبان میں بات کروں جب گولی چلتی، نشانہ 100 کو بنایا جاتا ہے، مارے 14 جاتے ہیں، باقی زخمی ہوتے ہیں، مرنے والے کا معاوضہ زیادہ ہوتا ہے، زخمی کا معاوضہ کم۔ میرے ساتھ بول دیجیے، میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اور جو رہی سے کسرتیں اندھیرے نے پوری کر دی، مجھے میرے قریبی دوست ہے وہ نظر ہی نہیں ملا رہے، لیکن وہ کوئی سیاسی تقریر نہیں کرتا، میں بالکل گزارش کر رہا ہوں۔ 25 سال خاموشی مولا کائنات کی، یہ تلوار چلی کیسے چلی یہ دنیا جانتی، ایسے چلی کہ اس کی چبن آج تک دلوں میں محسوس ہوتی ہے، لیکن ملکان محترم کیسے کیسے دور گزرے۔ کبھی آپ نے سنا کہ جب تلوار چلتی ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کی بھی اب بچوں کو اور سمجھانے کے لیے، وہ تلوار کسی کو قتل کرتی ہے، کسی کو زخمی کرتی، جائیے ڈھونڈ کے بتائیے، تمام اتحادیوں کو جمع کر کے پوچھئے کہ مکہ اور مدینے میں چلنے والی علی کی تلوار کا کوئی زخمی ایسا ہو جو تاریخ میں موجود ہو، کسی کا نام آپ جانتے ہو؟ ڈاکٹر طاہر القادری سے پوچھئے، اہل علم ہے، 1000 کتابوں کے مصنف، کہ کوئی ایسا زخمی جو احد سے بھاگ گیا، صحت مند تو بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں، کوئی زخمی بچ کے گیا ہو، واقعہ سنا دو، ریکارڈ ہو جائے۔ بزرگوں نے سنا ہوا، بچوں کو بتایا کہ جس پر دلیل ہے علی کی تلوار۔ ایک جنگ میں ایک کافر اپنے حلقے سے جدا ہو گیا اور بھاگنا شروع کیا، اب جو اکیلا پایا تو وہ جو تمنا خواہش اور خواہش آرزو میں ڈھلتی جا رہی تھی، انہوں نے کہا ایک تو مار لوں تاکہ تلوار کا نیاپن ختم ہو جائے۔ تاریخ کا واقعہ ہے، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ ادھر وہ آگے چلے، ادھر وہ اس کے پیچھے، ان کا گھوڑا آگے ان کا گھوڑا پیچھے۔ مفتی جعفر حسین صاحب کے جملے ہیں میں، مجھے نہ کھول کے دیکھ، مفتی جعفر حسین صاحب جیسی شخصیت کے جملے ان سے سنا ہوا، گھوڑا آگے یہ پیچھے، تھوڑے دور جا کر کافر کو خیال آیا، دیکھیں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں، میں ان مومنوں پہ کیا کروں جنہیں آج تک خیال نہ آیا۔ کافر کو خیال آیا کہ یہ میرے پیچھے آ کون رہا، کافر تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا، اسے خیال آیا کہ علی تو بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتا۔ یہ مفتی جعفر حسین صاحب کے جملے، کافر کو خیال آیا، دلیل ہے میری بات کی، علی کی تلوار کی تعریف دیکھیے کہ کافر کو خیال آیا کہ علی تو بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے، ادھر خیال آیا اس نے گھوڑے کی لگامیں روکی، ادھر اس نے گھوڑے کی لگام روکی، ادھر انہوں نے گھوڑے کی لگام روکی،
نقشہ بدل گیا. پہلے وہ آگے تھا, یہ پیچھے. ایک لفظ کا ذمہ دار میں بار بار مفتی جعفر حسین صاحب کا اعلیٰ مقام بہو کا نام لے رہا ہوں کہ میں نے ان کی زبانی سنی, اس سے بڑی سند نہیں ہے, کتاب میں موجود ہے. ماشاءاللہ. نصیر اشتہادی نے اس واقعے کو اور انداز سے پڑھا. کہا پہلے خط پہ چل رہا تھا کافر آگے, یہ پیچھے, پھر جو وہ پلٹا تو خط مستقیم ہو گیا. یہ آگے اور وہ پیچھے. جملہ سنیے, محفوظ کیجئے گا, ممبر سے کوئی نہیں بتائے گا. یا علی ایسے اتحاد کا ہم نے کیا کرنا جو علی کی فضائل پر منتبہ ہو. زندہ باد, جیتے رہیے. یہ میرا جملہ نہیں ہے, جیتے رہیے مفتی جعفر حسین صاحب کا. کہ گھوڑے کی رفتار تیز کی, اب اس خط پہ یہ آگے وہ پیچھے. ان کی رفتار کتنی تیز تھی, لیکن کافر نے کہا مزہ چکھائے بغیر نہیں چھوڑوں گا. اس کی ورڈنگ موجود ہے. سبحان اللہ. تبری میں یہ واقع ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو فیس بک والوں کے حوالے کر دیں. کیجئے اپلوڈ کیجئے. تیز رفتار گھوڑا دوڑانے کے بعد اس کے ہاتھ میں نیزہ, اس کے ہاتھ میں تلوار. پورا منظر بیان نہیں چھوڑتی. اس شہر میں مولانا اکبر عباس صاحب ہوا کرتے تھے. میں تو بہت چھوٹا تھا, جو بہت لوگ جانے. انہوں نے اس واقعے کو کسی اور طرح سے پڑھا, جو انہوں نے ممبر پہ پڑھا, میں ممبر پہ پڑھ نہیں سکتا. نیزہ چبو کے اس نے کہا. سبحان اللہ. اصل محمد صاحب کو تو ان سے پوچھے گا, بھائی عبداللہ دنیا سے چلے گئے. کہ نیزہ چبا کے کہا کہ خدا کی قسم آج اگر علی کا خیال نہ آتا تو وہ مزہ چکھاتا کہ قیامت تک بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کرتا. میرے محترم صاحب ممبر پہ بیٹھا, حوالہ دے کر خدا غنی کے رحمت کے درجات عالیہ بلند کرے مفتی جعفر حسین صاحب. یہ واقعہ تاریخ میں ایسے ہی لکھا ہو. تلوار کی تعریف وہ جو دشمن کرے, مرب کی بات تو آپ کے ذہن میں, بھائی کے لاشے پہ بہن پہنچی, کتنا غمناک منظر ہے. لیکن ایک دفعہ لاش سے خطاب کر کے کہتی ہے تجھے قتل کرنے والا کوئی بہت ہی کریم ہے. ذہن میں رکھیے جب اپنے منزل تک. تو تلوار چلی ہوگی, کوئی زخمی ہوا ہوگا, لیکن کوئی زخمی آج تک ملا نہیں, نہ اپنوں کو نہ پرائے کو, نہ اس ملک میں نہ اس ملک میں. کسی ملک میں کوئی زخمی نہیں ملا جو سینہ تان کے کہے کہ میں علی کی تلوار کا زخمی ہوں. تیرے نظر کے زخمی غزلوں میں مل جائیں گے بزرگان گرامی, لیکن علی کی تلوار کا زخمی کوئی ملے گا نہیں. اس لیے کہ اس تلوار کا زخمی ہونا شجاعت کی علامت ہے, کہ یہ وہ خوش قسمت ہے جو علی کی تلوار سے بچ کر آ گیا. تلوار کی تعریف کر رہا ہوں, صاحب تلوار کی نہیں کر رہا ہوں. تلوار کی تعریف تو برداشت ہو جائے پھر آگے چلوں گا. اس لیے کہ زخمی ہوتا تو سینہ تان کر کہتا میں وہ ہوں جو علی کے سامنے سے بچ کر آ گیا. زخمی ہونا نقص ہے. دیکھیں میں اپنی عقیدے کی بات کروں, متفق ہو نہ ہو آپ کی مرضی, ویسے بھی یہاں بہت کم متفق ہو, کوئی بات نہیں. دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں, بسم اللہ کی. یہ کیوں نہیں کوئی زخمی ہوا, تاریخ کی بات نہیں کر, میں اپنے عقیدے کی بات کروں. تلوار کا کام ہے, کمال ہے کاٹنا. رضا کاظمی بیٹھے, میں نے ان کا حوالہ دیتا ہوں, آج ان کے سامنے پڑھا, دوبارہ پڑھا کہ سیالکوٹ میں ایک معظمہ رہتی تھی, دشمن موجود تھے. اس نے مولا کو مدد کے لیے بلایا. رات کو اس کی لاش دو حصوں میں تقسیم تھی, اخبار میں چھپا ہوا, مجھے رضا کاظمی نے سنا. اب میرے سامنے بیٹھے, نہیں صحیح کسر آج پوری ہو جائے گی. پولیس پریشان کہ اسے مارا کس نے, سر جوڑے بیٹھی تھی کہ گلی کا ملنگ گزرا. کیا بات ہے, کہا کوئی رات کو دو حصوں میں تقسیم کر گیا. ملنگ تھا علی کا, فلسفی نہیں تھا بزرگان گرامی.
فلسفہ شہادت نہیں بیان کر رہا تھا، فلسفہ ولایت نہیں سمجھا رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ مسکرا کے کہا، پنجابی میں کہا ہوگا لیکن اب اس کا مطلب منبر پہ کہا کیوں پریشان ہو، جا کے دونوں حصوں کا وزن کر لو، اگر برابر ہے تو علی نے مارا ہوگا، اور اگر برابر نہیں تو کسی اور نے۔ برابر تولا گیا، برابر، بعد میں خبر چھپی تو مجھے رضاکار راوی ہے جنہ ضعیف ہے نہ گزرے ہوئے موجود ہے۔ 1400 سال کے بعد علی کی تلوار کی تعریف ہے یا نہیں؟ لیکن زخمی کوئی نہیں ملے گا، ڈھونڈیے گا، شاید پریشانی ہو کہ شکیل یہ بات کہہ گئے، میرے جانے کے بعد بہت دیر تک گفتگو ہوتی، ہو نہیں سکتا، میرا عقیدہ کیا ہے۔ کیوں؟ جو ویپن کرنل فوجی مجلس ہے اس لیے فوجی جو ویپن جس مقصد کے لیے بنا اگر وقت پہ نہ چلے ٹھوس کر جائے، چلیے اس طرح اب تو سمجھ آ رہی، اسے ریجیکٹ کر دیا جائے، اس لیے کہ اس میں نقص ہے۔ سپاہی دیکھ کر لے جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ویپن کا نقص اس کی ذات پر بن جائے۔ میں بے ساختہ مجلس پڑھ رہا ہوں، خدا نے مولا کہاں سے عطا کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جنگ میں جب ہاتھ سے تلوار گر گئی تو سامنے نے مسکرا کے کہا، اے علی اب تو تلوار نہیں ہے، کیا کرو گے؟ تو اس وقت مسکرا کے کہا، تلوار نہیں لڑتی، وہ ہاتھ لڑتا ہے جس ہاتھ میں تلوار ہو۔ یہ علی کے فضائل ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہوتے، ماننے کے لیے ہوتے۔ سرکاری ملازمین سمجھتے ہوں گے پلیز اسپیک پلیز ڈسکس کے لیے نہیں ہے، علی کے فضائل ماننے کے لیے۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی تو اس نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہا یاد رکھو ہنر تلوار میں نہیں ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ جو ید اللہ کا ہاتھ ہو۔ اور مجھے اپنی منزل تک پہنچنے میں آسانی ہے، کیوں نہیں زخمی کیا؟ اگر علی اپنے ہاتھ سے مارتے تو زخمی ہو جاتا۔ یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے، میرا نہیں، بزرگان کا۔ اسی لیے اسے ید اللہ کہا ہے۔ اب کیسے بیان کروں؟ عین اللہ کیا ہے، لسان اللہ کیا ہے، وجہ اللہ کا کیا ہے؟ ہمیں آج تک فضل اللہ سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ کیسے سمجھ آئے؟ تو بس آخری کیوں نہیں زخمی ہے؟ اس لیے کہ تلوار کا نقص ہوتا اگر کوئی زخمی ہو جاتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ علی کے ہاتھ میں کوئی نقص آئے۔ علی کے ہاتھ کا نام ہے کمال، اگر کمال نہ ہوتا تو زخمی ہوتا۔ جو تلوار بھی علی کے ہاتھ سے مس ہو جائے۔ دیکھیے سب بے ساختہ جملے، شمشاد بھائی کا احسان کہ مجھے جملے واپس مل جائیں گے۔ تلوار بھی اگر علی کے ہاتھوں سے مس ہو جائے اس میں کمال آ جاتا ہے۔ تو جو علی کا ماننے والا ان کے قدموں سے مس ہو جائے، یہ نہیں پوچھا جاتا اسے معرفت ہے یا نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ علی سے مس ہو گیا تو پھر نقص نہیں رہتا، نقص اسی میں ہوتا ہے جو علی سے دور ہو۔ کہیں بھی بات یاد آ رہی؟ اہل بیت سے رجس کو دور رکھا گیا، اہل بیت کو پاک نہیں کیا گیا۔ کسی کے ساتھ سنتے آپ انما یرید اللہ والی ہے کہ ہم نے اہل بیت کو پاک کر دیا۔ ترجمہ کرتے ہیں پاک کسے کرتے ہیں جو نہ خدا نہ راستہ پہلے نجس ہو۔ یہ ترجمہ نہیں ہے کہ پاک کر دیا، نجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ جس کے قریب نجس آ ہی نہ سکے وہ ناپاک کیسے ہو سکتا؟ نجاست کو جاننا ہو، اگر آپ تک بات پہنچ گئی، نجاست کو جاننا ہو تو یہ دیکھیں کہ کون اہل بیت سے کتنا دور ہے۔ جتنا دور ہوگا اتنا بڑا نجس ہوگا۔ میرا موضوع کچھ اور، چلیے میں یہی چھوڑ کے پھر انشاءاللہ اگلی مجلس کے۔ تو نقص ہے علی کے ہاتھ میں آ نہیں سکتا، علی کے ہاتھ میں کمال۔ دوسرا لفظ
بہت استعمال ہو رہا ہے، گھڑی بھی نہیں لگی ہے. دوسرا لفظ استعمال ہو رہا ہے کربلا. میرے بزرگ بیٹھے ہیں بڑے سمجھدار لوگ. فلسفہ شہادت، فلسفہ جہاد، فلسفہ زکات، فلسفہ اسلام. کبھی سنا ہے فلسفہ کربلا؟ خاموشی مجھے پتا ہے ہوگی. فلسفہ وہاں ہوتا ہے جہاں چیزیں واضح نہ ہو. فلسفہ کسے کہتی ہے؟ جی ہاں. فلسفہ شہادت، سبزی لینے گیا شہید ہو گیا، ہوا نہیں ہوا، یہاں فلسفہ آتا ہے. لاہور کے حادثے میں مارا گیا، مارنے والا بھی مسلمان. اچھا مسلمان نہ صحیح تو آپ کے عقیدے کے مطابق اولو الامر تو ہے، جیسے بھی آیا ہو، شورا سے، اجماع سے، غلبے سے، پنکچر سے، درود بارک. آپ نہیں بولیں گے، کوئی نہ کوئی تو بولے گا. لیکن آپ نہ گھبرائیے، میں اپنی ذمہ داری پہ پڑھ رہا ہوں. تو اولو الامر تو ہے نا، اولو الامر کی اطاعت ویسے ہی واجب ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی. تو جب اولی الامر مانتے ہو تو مانو اس کے ہاتھوں شہید ہوئے ہو، تو پھر دھرنا اولی الامر کے خلاف تو نہیں ہو سکتا نا. بہت خوب. جن کے اولی الامر کا پتہ نہیں وہ دھرنا کرے تو سمجھ آتی ہے، جسے اولی الامر کا پتہ ہو کہ آئی ہے. دوسرا مولوی بالکل مختصر مسائل پڑھوں گا لیکن یہ بات مکمل کر. مولوی صاحب تشریف فرما، وقار صاحب پوچھئے گا. اولی الامر کی آیت آئی، صحابیوں سے بھرا ہوا مسجد نبوی، رسول نے آیت پڑھی، پوچھا یا رسول اللہ اطیعوا اللہ کا کیا مطلب؟ بتایا اللہ کی اطاعت. اطیعوا رسول کا کیا مطلب؟ بتایا رسول کی میری اطاعت. آیت کے تیسرا حصہ بتایا لگے تھے کہ علی داخل ہوئے، اور علی بھی کمال ہے بھائی، اس دروازے سے آ جاتے کوئی بھرم رکھ لیتے، پچھلے دروازے سے داخل ہوئے، سب نے مڑ کے دیکھا، سب نے سب نے مڑ کے دیکھا. علی آ کے بیٹھ گئے، پھر سیدھے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ بتا لیں تھے اولی الامر. کیا کہا؟ دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو. یہ باتیں آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھی، یہ باتیں آپ نے مدرسوں میں نہیں بتائی، یہ باتیں آپ نے ممبروں سے نہیں سنی. نہیں سنی تو آپ کا مقدر، میں نے ممبر سے سنی. جس کے اولی الامر کو واضح طور پہ بتا دیا ہو وہ جواب دے رہے پتہ نہیں، قرآن میں تلاش کرے. معرفت کے بغیر اولی الامر نہیں ملے گا. آپ کو تو معرفت ہے، آپ کو تو مل گیا ہوگا. اولی الامر اور چیز ہے، امر اور چیز ہے. میرا موضوع نہیں، نہ مجھے آتا ہے فلسفہ، مجھے تو صرف فضائل مولا کے بیان کرنا. امر الہی پتہ ہل نہیں سکتا امر الہی کے بغیر. مانتے ہیں نا؟ تھوڑا سا بول دیجیے تاکہ میں مسائل پہ آ جاؤں. یہ امر الہی کیا ہے جس سے پتہ نہ ہل سکے؟ ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. تو یہ جو کچھ ہوا یہ امر الہی کے تحت ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے امر الہی کے تحت. پھر لڑائی کس چیز؟ توجہ رکھیے بزرگان، خدا کی قسم اگر آل محمد نہ ہوتے تو کچھ سمجھنا. طویل واقعہ ہے لیکن ایک سوال کے جواب میں پوچھا گیا امام حسن علیہ السلام. اب یہ نے کچھ سوالات تیار کی، میں پہلے بیان کر چکا. مجھے اس ٹکڑے کو اٹھانا ہے اپنی بات کی دلیل کہ سب سے بھاری چیز کون سی، سب سے سخت چیز کون سی پیدا کی. سوال کرنے والا علی کے سامنے کھڑا ہوا. علی نے چہرہ دیکھا، نسب گنانا شروع کر دیا. ایک لمحے کو رک جائیے، اللہ رضا بھائی کو پڑھنے والوں کو بیسم میں تمار کی زبان کاٹی گئی. کبھی پوچھا زبان کیوں کاٹی گئی؟ جب پھانسی دینی تھی تو زبان کیوں کاٹی گئی؟ ریکارڈ ہو رہا ہے، سن لیجئے اور اسے اپنے محفوظ کر لیجئے. جو زائد جا رہے ہیں بیسم میں تمار کے روزے پہ جائیں گے. کیوں زبان کاٹی؟ یہ ممبر سے نہیں بتایا جائے گا، اس لیے کہ پرابلم بڑا ہے. اپنی زبان کٹنے کا خطرہ ہے بزرگان مذہب. لیکن جو تاریخ آنے والا حاکم ان کا اولی الامر تخت حکومت میں بیٹھا، ایک شخص پانی دے رہا ہے سوکھے ہوئے درخت کو. کوئی پوچھ رہا ہے اسے کیا کرو؟
تجھے معرفت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، کہ سوکھے میں درخت کو پانی دے رہا ہے، کسی پیاسے کو پلا دے، کسی غریب کو پلا دے. وہ جانتا ہے کہ غریب کو پلانا ضروری ہے یا اس درخت کو پلانا ضروری ہے. فلسفے دان سامنے آئے، عالم سامنے آئے، کہ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی سوکھے میں درخت کو پانی دے رہا ہے، کہ یہ ہرا ہو. کیا ہمارا علم، ہمارا منطق، ہمارا فلسفہ، ہماری دانش سب کہتی ہرا نہیں ہوگا؟ کہ تمہارا علم، تمہارا فلسفہ، تمہاری دانش، تم سب پہ لعنت. میرے مولا نے کہا یہ ہرا ہوگا. یہ واقعہ ایسے نہیں لکھا مجھے گالی میں. جب میں اتروں تو مجھ سے میرے قریبان پہ ہاتھ ڈالی اگر نہیں لکھا. پانی دینے والا اسے آپ نے سمجھا ملنگ ہے، کھجورے بیچنے والا. سن لیجیے بھی سمے تمار کی تاریخ، اجازت دیجیے اگلی مجلس کسی اور سے پیش ہے اس کا وقت. سبحان اللہ. وہ ملنگ ہے، لمبے لمبے بال ہیں، کھجورے بیچ رہا ہے. اسے کیا پتا معرفت؟ معرفت تو کسی اور مجھ سے آتی ہے. معرفت سن لیجیے. کوفے کی گلی میں حبیب نے مذاہب گزرے. میسا میں تمار نے دیکھا، کہا میں دیکھ رہا ہوں تیری جو ریش مبارک ہے، کیونکہ دوست تھے، کہا میں دیکھ رہا ہوں تمہاری داڑھی تمہارے خون میں رنگین ہوگی. پلٹ کر حبیب نے مظاہر نے کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں تجھے اس درخت پہ پھانسی دی جائے گی. گھبرا گیا. ایک علم ہے مولا سے سیکھا ہے، اس علم کا نام بھی موجود ہے. کہا میں نے تو خدمت کر کے یہ سیکھا ہے، تجھے یہ علم کس نے سکھایا؟ کہا یہ اپنے اپنے مولا کے ولی بنانے کا کمال ہے. جس دن میرا مولا بیٹھ گیا ایک رات میں 72 ولی تیار کر لے گا. میسم کی زبان کیوں کاٹی گئی؟ درخت کو پانی دے رہے، علی کے فضائل بیان کرتا جا. یہ بھی نہیں دیکھ رہا اتحاد کو خطرہ ہے. یہ بھی نہیں دیکھ رہا کوفے کا بازار ہے، کمرے میں بیان کر لے، چار دیواری میں بیان کر لے. وہ کہتا ہے علی کے فضائل بیان کرنے کا مزہ ہی دشمنوں میں آتا ہے. بس توجہ، واقعہ اسی طرح پوری ذمہ داری کے ساتھ. میں اتنی لمبی بہت تھک گیا. یہ مولا علی نے مجھے کہا ہے کہ تیری زبان کاٹ لی جائے گی اور اس پر سولی دی جائے گی. نام نہیں لینا چاہتا، لعنتیوں کا نام لینا مناسب نہیں. تخت حکومت پہ بیٹھا، کہا میں تیرے علی کو جھوٹا نہ کر دوں. توجہ رکھیے گا، نوجوان ان لفظوں کو محفوظ کر بعد میں انٹرپریٹیشن مت کرتے پیجیے. پڑھیے پوری مجلس میں کچھ سمجھنا ہے، وہ بات ضرور سمجھ آئے گی جو نہیں کرنی چاہیے. ایک مجلس پڑھی میں نے بہت محنت کر کے، اترا تو ایک سوال پوچھا انہوں نے. میں نے کہا اس پوری تقریر میں میں نے ایسے سوالات، میں ابھی کوئٹہ سے آیا ہوں، اس میں تال لیا جاتی اس لیے نہیں، وہ اجنبی مجمع تھا اور اجنبی ماحول میں مولا علی کے فضائل پڑھنے کا مزہ ہی اور ہوتا. شہداء کے قبرستان بارگاہ علمدار کے پنجابی امام بارگاہ، وہاں میں نے ساری باتیں اقبال اور جو مولا علی کی سب پڑھی. آیت اللہ برجردی کا واقعہ پڑھا. منبر سے اترا تو السلام علیکم، میں ایک طالب علم ہوں، یہ واقعات نے کہاں سے پڑھا؟ میں نے کہا میں نے 50 واقعات پڑھے ہیں، اس کا حوالہ نہیں پوچھ رہے آپ. اقبال کے وہ شعر پڑھے جو اقبال کی کتاب میں موجود نہیں، وہ پریشان نہیں کر رہا. یہ آیت اللہ برجردی والا واقعہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. اس سے زیادہ کہا میں جھوٹا نہ کر دوں تیرے علی کو، نعوذ باللہ تیری اوقات. کہا کیا کہا تیرے علی نے؟ کہا میرے مولا نے کہا میری زبان کاٹی جائے. کہا اس کو اس درخت پہ سولی دو، اسے قتل کر دو، میں تیری زبان نہیں کاٹوں. درخت پر سولی دی گئی کینوں سے، علی کے فضائل بیان کرتا جائے. اسے خیال نہیں آیا اتحاد کا بندہ فضائل بیان کرتا جائے. جب سب ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تو لائن سے لوگ کھڑے ہوئے. میسم نے بولنا شروع کیا، تو فنا نہیں فنا ہے، تیرا باپ یہ نہیں وہ ہے. 1 2 3 4 5 6 اس طرح کھڑے میں سے. کہ تیرا باپ وہ نہیں فنا ہے،
اس نے کہا تیرا باپ وہ نہیں فلاں ہے، چہرے اترنے لگے. ادھر بادشاہ تھا، اس نے کہا اس سے پہلے کہ مجھ تک پہنچے اس کی زبان کاٹ دو. شرعی ذمہ داری ہے آپ پر. جا کے پوچھے گا یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے. کیوں نہیں بیان کرتے ممبر سے؟ اس لیے کہ جانتے محبت میں زبان کٹوانی اور بات ہے، اتحاد میں زبان کٹوانی اور بات ہے. کربلا ہے کیا؟ جتنی گفتگو کرنی تھی کربلا پھر سے فلسفہ کربلا، مقصد کربلا. بڑے بڑے PC-1 تیار کرنے والے لوگ ہیں. مقصد پہلے رکھا جاتا ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ. کدھر یہ بچے پڑھنے والے؟ مقصد پہلے ہوتا ہے، PC-1 بعد میں بنتا ہے. PC-1 پہلے نہیں بنتا، بعد میں مقصد نہیں طے ہوتا. یہ بتائیے کربلا پہلے آئی یا مقصد پہلے آیا؟ یہ جو آپ سمجھاتے ہیں مقصد کربلا بعد میں سمجھ آئی. آپ کو سمجھ آئی، مولا حسین کو سمجھ نہیں آئی. سب جملے کہہ رہا ہوں، ویسے بھی کئی جگہ پابندی یہاں بھی لگ جائے گی. مسائل کی طرف دیکھیے، حسین کا مقصد نماز بچانی تھی. نماز پڑھے. کیا نماز میں اتنی جان نہیں ہے کہ نماز پڑھے تاکہ حسین آپ کا ہو جائے؟ نماز میں طاقت ہے نا. وہ مومنی نے جو نماز نہ پڑھے بزرگان ممبر سے اپنا عقیدہ بیان. 2-3 آدمی اور پیچھے لگا دیے کہ نماز کیسے کیسے کہاں کون پڑھتا. نماز پڑھے چونکہ حسین نے پڑھی. لفظ بتا رہا ہے کہ مقابلہ تو خود آپ کر رہے ہیں. نماز افضل ہے یا حسین؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ماتم کرو اس لیے کہ نماز نے کہا ہے ماتم کرو، شریعت نے کہا ہے ماتم کرو. آپ کہتے ہیں اس لیے پڑھو کہ حسین نے پڑھی، یعنی حسین افضل ہے، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں اس لیے اس نے پڑھی تم بھی پڑھو. باقی صحابہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اور جس نے وہ نمازیں شروع کی جو رسول نے بھی نہیں پڑھی تھی اس کا نام نہیں لیتے. آخری جملے ہیں، اب بات ہے. ہاتھ جوڑ کر مقصد کر رہا ہوں، نوجوانوں کو سمجھا. بالکل میرا خیال نہ کوئی موضوع تھا. مقصد پہلے، PC-1 بعد میں. اس کا مطلب مقصد طے تھا. PC-1 پاس ہی اس وقت ہوتا ہے جب مقصد سے ڈائیورٹ نہ ہوا، اس سے ہٹے نہ، اس کے فریم ورک سے. دیکھیں ٹیکنیکل لفظ کافی ساتھ باتیں پوچھے گا، بیوروکریسی کو انہوں نے اچھی طرح کھنگالا ہوا. اس کا مقصد طے ہے. کربلا کا مقصد نماز پڑھنا. نماز فروع دین، روزہ بھی فروع دین، حج بھی فروع دین. ہر فروع دین اپنی حیثیت رکھتا ہے نا. اب آئیے حسین کو معیار بنائیے. اگر حسین نے کربلا اس لیے برپا کی کہ نماز پڑھے تو حسین نے کربلا کے لیے حج بھی تو چھوڑا ہے. خاموشی کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ حج عبادت ہے یا نہیں ہے؟ حج کو عمرے سے بدلا ہے. تو ہم کہہ دیں کہ حسین نے چونکہ حج چھوڑ دیا ہے لہذا آپ بھی حج چھوڑ دیں. کہہ کے دیکھیں آپ. خاموشی مجھے پتہ ہے اور پڑے گی. چکر نہ دیا کرے. کربلا میں کچھ چکر نہیں ہے. یہ طواف حرم نہیں ہے جس میں چکر ہو بزرگان. یہ کربلا ہے. یا طواف نہیں ہوتا، یا حرمین کے درمیان صحیح ہوتی ہے. اب سن لیجیے مقصد کربلا کیا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ شریعت بچائی ہے حسین نے، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول نے شریعت ناکام مکمل چھوڑ دی. توہین رسالت کا کیس بنتا ہے آپ کو. جو قدیم ہے 1 لاکھ کے مجمع سے بات. مولانا وقار صاحب میرا ساتھ دیجیے. 1 لاکھ کے مجمع میں کہا تھا نا کہ جو کچھ پہنچانا تھا پہنچا دیا. انہوں نے کہا ہاں، اس نے کہا نہیں. سب نے کہا ہاں، اس نے کہا نہیں. اصل چیز تو اب پہنچانا ہے بزرگان گرامی.
پہلے سب سے پوچھا جو کچھ پہنچانا تھا پہنچا دیا. آخری خطبہ پڑھے. جمعے کا خطبہ کسی دن چھوڑ کے آخری خطبہ پڑھے. جزاکم اللہ. سب کچھ پہنچا دیا. کہا بلا یا رسول اللہ. خیر الجزا. لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. اس نے کہا نہیں یا ایھا الرسول بلغ. تبلیغ کرو. میں نہیں پڑھتا, میں پھر نکل جاؤں گا. آخری جملہ کیا کہا کہ جو سب نے ہاں کہا کہ تم نے دین پہنچایا, روح دین نہیں پہنچائی ابھی تک. بے شک بے شک. یا علی یا علی. تو اسی وقت جبریل کو بھیجتے ہوئے دین نہیں بتایا. کہا نہیں, ان حدوں سے باہر نکلو. کل کا آنے والا بددیانت مورخ اسے صفا و مروہ میں گم نہ کر دے. اسی لیے غدیر کے بس غدیر نہیں پڑھا. اس کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. بس آخری بس. فلسفہ نہیں ہے کربلا میں. مقصد کربلا سمجھ لیجیے. مقصد کربلا نماز پڑھوانا نہیں ہے, روزہ رکھوانا نہیں. وہ تو میرا پیش امام بھی کروا لیتا. وقار صاحب میرے پیش امام ہیں, میرے ماں باپ کروا لیتے. ناصر عباس نے ایک بڑا خوبصورت جملہ جواب دیا. اس نے کہا جہاں مجلس پڑھ کے اترتا ہوں لوگ کہتے ہیں کچھ نماز کی بھی باتیں بتایا کیجیے. انہوں نے کہا آپ یہودی کے گھر پیدا ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل سبحان اللہ. 50 برس آپ کی عمر ہے. 50 برس میں آپ کو ماں باپ نے نماز نہیں سکھائی تو میں 5 منٹ میں کیسے سکھا سکتا ہوں. مقصد کربلا سن لیجیے آخری جملے. مقصد کربلا نہ نماز بچانا نہ روزہ. شریعت بچی ہوئی تھی, شریعت مکمل ہو گئی تھی. شریعت کے چہرے پر منافقت کی جو گرد تھی اس گرد کو ہٹانے کا نام کربلا ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو مکمل شریعت کا چہرہ نہ پہچان سکتے. بس آخری جملے مجھے حکم ہے مسائل پڑھنے کا. فلسفے کی کتاب ہوتی ہے کئی باب پر. تمہید, پیش لفظ, رائے. فارسی شاعر سن لی شعر. کتاب عشق دوباب است کربلا و دمشق. یہ جو کربلا کی کتاب ہے یہ صرف 2 باب پر مشتمل ہے. اور یہ کتاب عشق, کتاب عشق دوباب است کربلا و دمشق. یک حسین رقم کرد دیگر زینب. دعاؤں کی قبولیت کا میرا دل ہے. کیا کردار ہے. میں کئی مجلسوں میں گزارش کر چکا ہوں. آج اگر کام کی تقسیم گھر میں ہو جائے, آسان کام بیوی کے حوالے, آسان کام بیٹی کے حوالے, مشکل کام خود رکھتے بیٹے کے حوالے کرتے. اصول کیا ہے؟ مرد کے حصے میں مشکل کام آتا ہے, عورت کے حصے میں آسان کام آتا ہے. رات کو سونے سے پہلے فیصلہ کیجیے گا کربلا زیادہ مشکل تھی یا شام زیادہ مشکل تھی. انتخاب کرنے والے نے انتخاب کیا. سلام کو میرا سید سجاد. کربلا بیان ہو رہی تھی گھر میں. بیان کرنے والا وہ جس نے دین سکھایا. کہا بیٹا حسین کربلا میں جانا ہوگا. کہا نانا جاؤں گا. کہا برابر کا بھائی عباس قربان کرنا پڑے گا. کہا نانا قربان کروں گا. کہا 18 برس کا علی اکبر قربان کرنا پڑے گا. وہ جو شبیہت پیغمبر جس کو کہتی ہے نا, سر چکا کے کام والا قربان کروں گا نانا. کہ 4 سال کی سکینہ یتیم ہوگی. نانا حاضر. 6 مہینے کا علی اصغر قربان کرنا پڑے گا. سب پہ سر جھکا کے ہاں کہتے رہے, کہیں رکے نہیں. لیکن ایک مقام آیا کہا کوفہ و شام میں زینب کو برہنہ لے جانا پڑے. کہ مصاحب آپ سنتے جو میرے پرانے سننے والے بزرگان گرامی, ابھی کربلا ہوئی نہیں. مقصد کربلا کہاں واضح. وہ جو ہر بات پہ ہاں کہنے والا سر جھکا کے بیٹھ گیا. ایک جمال اٹھا کہ بابا ہاں کہہ دی. کہ بیٹا کیسے ہاں کہوں. کہ کربلا تک
قربان کرنا آپ کا کام، کوفہ و شام لے جاؤ. اجر کو اللہ. بیٹا کیسے کرو گے؟ کہ بابا آپ مجھے صابروں شاکروں میں سے پائیں گے. علماء کرام بیٹھے. مصیبت پہ صبر ہوتا ہے، نعمت پہ شکر ہوتا ہے. سید سجاد نے یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، کیا کہا میں شکر کروں گا. اب سمجھ آئی سید سجاد پہ غشی کس چیز کی تھی بزرگان نے؟ اللہ اکبر. رات کو سونے سے پہلے سوچئے گا، غشی اگر ایک بیماری ہے، بیمار کربلا کہہ دیتے ہیں نا، اگر غشی ایک بیماری ہے تو مجھے ڈھونڈ کے بتائیے 11 محرم سے لے کر دربار تک پہنچتے میں کبھی سید سجاد کو منزلیں کون کون سی آئیں؟ ساری منزلیں بزرگان گرامی، ساری منزلیں. جب خیمے سے ایک بی بی وقت کے امام کو ہاتھوں میں لے گئی. کربلا سمجھ رہی ہے بزرگان گرامی، جن کے بچے قربان ہوئے ان سے پوچھے، جوان کو ہاتھوں میں اٹھا کر زینب لے کر آئیے. قلعہ زینبیہ کے ظاہر بیٹھے بزرگان گرامی. میں نے قلعہ زینبیہ میں 2 جملے کہے تھے پچھلے سال. کیا کہا تھا کہ قلعہ زینبیہ کی عجیب روایت لکھی ہے. جب قلعہ زینب پہ آئی نا، عورت کمزور ہوتی ہے نا، سامنے بھائی کی گردن پہ چھری چل رہی ہے، زینب کو رونا چاہیے، زینب کو پریشان ہونا چاہیے، لیکن زینب خاموش ہو گئی اور دائیں سے بائیں چکر لگانا شروع کر دیا اضطراب کے عالم میں. علماء کرام نے کہا زینب کیا کہہ رہی تھی؟ زینب افسوس نہیں کر رہی تھی، زینب سوچ رہی تھی اب حسین کی ذمہ داری ختم، زینب کی ذمہ داری. زینب اپنی پلاننگ کر رہی کہ ابھی شام غریبہ آئے گی، آگ لگے گی، سہمے ہوئے بچوں کو جمع کرے گی. زینب اجرکم اللہ. بیوی کے مسائل میں ایک جملہ آپ کو خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. استجاب دعا کا وقت بزرگان گرامی. ایک دفعہ جب تمام سہمے ہوئے بچوں کو جمع کر لیا نا، جسے آپ شام غریبہ کہتے ہیں، پورے مسائل نہیں پڑھنے بزرگان گرامی. جب ان کی زوجہ پانی لے کر آئی ہے، پانی لے کر آئی ہے نا، زوجہ اور پانی لے کر آئی ہے، لیکن اس بیوی کا کمال دیکھیے، یہ علی کی بیٹی کا کمال دیکھیے. ایک دفعہ زوجہ حر کو دیکھا نہ آتے ہوئے، ایک طرف کھانا پانی رکھ دیا، حر کی زوجہ جگہ زمین پر بیٹھ جا، حر کی زوجہ بیٹھ گئی، زینب قریب بیٹھ گئی، تو زوجہ حر کا فرصہ قبول کر زوجہ حر نے منہ پیٹ لیا، شہزادی مجھے حر کا فرصہ تیرے بات. بس آخری جملے میرا دل کہتا ہے قبولیت کا وقت ہے. شہزادی کے مسائل میں بزرگان گرامی. حر نے ایک دفعہ، حر کی زوجہ نے کھانا ایک طرف رکھا، پانی کا پیالہ اٹھایا، کہا شہزادی پانی تو پی لوں. کہا یہ پانی میں پی لوں جس کی وجہ سے پیاس چلا گیا، میرا حسین مارا گیا. زینب نے پیالہ نہیں لیا. ایک دفعہ جب زینب نے انکار کیا نا، اس وقت بیڑیوں کی آواز آئی. وقت کا امام اٹھا، کہا پھر اماں یہ پانی لے لیجئے. کہا کیا تھا؟ آپ نہیں پیتی تو بچی کو پلا دیجئے. لیکن زینب پانی نہیں لے رہی تھی. وقت کا امام اٹھا، کہا پھر اماں یہ پانی لے لوں. کہا کیوں؟ کہا پھر اماں لے لیجئے ورنہ قیامت ہو جائے. وقت کا امام تھا نا. ایک دفعہ زینب سمجھ گئی، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا پھر اماں دیکھنا چاہتی ہے. یہ کہہ کے اپنی 2 انگلیاں بلند کی. زینب نے کیا دیکھا؟ حوض کوثر کا کنارہ، رسول کے ہاتھوں میں جامع کوثر، علی کے ہاتھوں میں جامع کوثر، سیدہ کے ہاتھ میں جامع کوثر، حسن کے ہاتھوں میں جامع کوثر. انبیاء سر جھکائے میں کھڑے ہیں، حسین زخموں سے چور ہے. ایک دفعہ رسول نے کہا بیٹا حسین پانی پی لو. حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں کیسے میری زینب پیاسی، میری سکینہ پیاسی. بیمار کربلا کا واسطہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل. ایک بچی حرمین بڑی سخت بیمار ہے. حرمین ایک بچی وسیم ممدانی صاحب کے بھائی علی عابد علی جعفری کے آنجے زین ہنا جو بیمار ہے پروردگار بیمار کربلا کا صدقہ انہیں صحت کامل اور عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. آمین. آج ہم نے اس بیوی کا پرسہ دیا جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں. پروردگار تجھے کوفہ و شام کی نصیروں کا واسطہ
جو ہمارے مظلوم بے جرم قید ہے پروردگار ان کو قید پروردگار کی واسطہ محمد والی محمد کا جو تعلیمی مراحل سے گزر رہے انہیں کامیابی جو بچے داخلے کے سلسلے میں پریشان ہیں پروردگار تجھے اس در کا واسطہ ایک اہل سنت نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار یہ واسطہ محمد والے محمد کا تجھے اس در کا واسطہ جس سے شبر بھی خالی نہیں گیا سر مانگا دے دیا اس در کا واسطہ پروردگار جو بھی تیرے اس در پر آیا ہے اس کی دعاؤں کو مستجاب فرما خاص طور پر اس بچے کو جو داخلے کے سلسلے میں پریشان ہے پروردگار اس کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ کامیابی اور پروردگار جو ہمارے بچے تعلیمی مراحل سے گزر رہے انہیں کامیابی پروردگار جو پریشان حال مومن پریشانیوں کو دور جو سیلاب پریشانیوں سے جو آفات ارضی و سماوی کے آفات سے پریشان ہے پروردگار ان کو اپنی پناہ میں رکھ جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما رومین کی مغفرت فرما خصوصاً جن مظلومین کے لیے اس حال ثواب کے لیے فرشدہ بچھی ہے ان سب کو درجات عالی عطا فرما ایک دفعہ سورہ علم اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اللہ مظلومین کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.